السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ، میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، شہباز گل پر مبینہ تشدد کا معاملہ اب کافی زیادہ اس ایشو کے اندر شدت آ رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے شہباز گل سے ملاقات کی کوشش بھی کی پمز اسپتال میں، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اب کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریلی نکالی جائے گی اسلام آباد میں شہباز گل کے ساتھ یکجہتی کے لیے۔ اب ناظرین، جو تشدد کا معاملہ ہے اس پہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، کافی زیادہ اس پہ بیانات آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہباز گل کو، مینٹلی ٹارچر بھی کیا گیا ہے، سیکشولی ایبیوز کیا گیا ہے۔ کیا اگر یہ دعویٰ درست ہے تشدد والا تو یہ ثبوت جو شواہد ہیں یہ تحریک انصاف عدالت کے اندر پیش کرے گی؟ اور ناظرین، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے، یعنی جو تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے، وہاں سے نون لیگ کے 12 رہنماؤں کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں گرفتاری کے، پنجاب اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی کے کیس میں، اور جن میں عطا طارق کا نام شامل ہے، رانا مشہود ہیں، اویس لغاری ہیں، دیگر جو رہنما ہیں، ایم پی ایز ہیں، کچھ دیگر رہنما ہیں جن کے نام آئے ہیں سامنے، پنجاب اسمبلی کے یہ ارکان ہیں۔ اب یہ بالکل ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو پکڑو گے، ہم تمہارے بندوں کو پکڑیں گے، اور بالکل نشانہ بنا دیں گے، ایک مثال بنا دیں گے۔ اب یہ شہباز گل والا معاملہ جو ہے ناظرین، یہ کہاں تک جا کے رکے گا؟ کیونکہ یہ معاملہ رکنے والا نظر نہیں آ رہا بظاہر۔ اب منڈے تک کا ان کا دے دیا گیا ہے، اسپتال میں ہیں، اور منڈے کو پھر سے اب میڈیکل رپورٹس وغیرہ منگوائی جائیں گی، مزید ان کا معائنہ کیا جائے گا کہ آیا تشدد ہوا یا نہیں ہوا۔ اب اس پہ ناظرین دوسری طرف عمران خان صاحب نے جلسوں کا ایک پورا شیڈول جاری کر دیا، 17 جلسے کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے ٹائم پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ یہ جلسے کنکلوڈ ایسے ٹائم پہ ہو رہے ہوں گے کہ جب ممکنہ طور پر امکان اس بات کا کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو نااہلی کا ریفرنس دائر کیا گیا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا معاملہ لے کے، اس پہ فیصلہ متوقع ہے۔ تو کیا یہ اس فیصلے کو، ممکنہ فیصلے کو دیکھتے ہوئے، بھانپتے ہوئے، کیا عمران خان صاحب ماحول بنا رہے ہیں کہ جب وہ فیصلہ آنے لگے تو ایک پراپر مومنٹم پورے ملک کے اندر پولیٹیکل جو ہے وہ کریٹ کر چکے ہوں؟ اور ایف آئی اے کی طرف سے خان صاحب کو نوٹسز آئے، ایک نوٹس آیا وہ نہیں پیش ہوئے، اب دوبارہ نوٹس آ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں 3 نوٹس اگر جانے پہ خان صاحب اگر پیش نہ ہوئے تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے جائیں گے۔ تو کیا اب یہ معاملہ خان صاحب کی گرفتاری کی طرف جائے گا؟ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ساری سیاسی لڑائی کے اندر مہنگائی جو ہے وہ بالکل اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، جو ضروری اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء، ان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 42% تک پہنچ چکی ہے، اور اس مہینے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں کے وہ بہت ہوش ربا قسم کی مہنگائی جو ہے اس وقت بجلی کے بلوں میں نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت آ رہے ہیں۔ یعنی جو زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو 50-55 روپے تک فی یونٹ پڑ رہی ہے، جو 300 یونٹ یا اس کے اراؤنڈ ہیں ان کو بھی کافی زیادہ مہنگی بجلی خریدنی پڑ رہی ہے۔ سارے معاملات ہم ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں اسلام اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب مولا بخش چاڑیو صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علی نواز ایوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عطا طارق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، اور معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا جی۔ علی نواز ایوان صاحب، یہ جو شہباز گل صاحب کے پہ تشدد والا معاملہ ہے، آج عمران خان صاحب کی ملاقات کے لیے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اس پہ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وہ ریمانڈ پر نہیں ہے، ریمانڈ سسپینڈڈ ہے، وہ اس وقت اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، تو اس کی پرمیشن اگر کسی نے لینی ہے وہ جا کے عدالت سے پرمیشن لے کے آ جائے، ہم ملنے دیں گے۔ لیکن تشدد والی بات جو خان صاحب نے کی، اگر ہوا ہے تو بہت غلط بات ہے، یعنی کہ میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں اگر تشدد کیا گیا، جس طرح خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ بہت بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سیکشولی ابیوز کیا گیا خان صاحب کے بقول۔ شواہد جو تشدد کے ہیں، خان صاحب نے کہا میرے پاس آ گئے ہیں، یہ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے اب سارے، چونکہ 2-3 دن سے ہم سن رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدترین تشدد کیا گیا، لیکن وہ عدالت کہہ رہی ہے شواہد لے کے آئیں، شواہد وہاں پیش نہیں کیے جا رہے۔ دیکھیں، جس دن پہلے دن شہباز گل کو پروڈیوس کیا گیا ریمانڈ کے بعد، تو میں وہیں تھا، اس کے بعد میری ملاقات بھی ہوئی، اور جب ہم نے جج کے سامنے وہ پیش ہوئے تو انہوں نے خود وہ جو نشانات ان کے جسم کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ کے اوپر، ان کی کمر کے اوپر 5 ملی میٹر گہرا زخم ہے، ان کا جو پاؤں کا، سیدھے پاؤں کا جو ناخن ہے وہ کالا ہوا تھا، اور ان کو چلنے میں بھی دقت تھی، وہ استمیٹک ہیں، کرونک، کیونکہ میں خود کرونک استمیٹک ہوں، تو اس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ بہت جان لیوا ہوتا ہے، تو ہمیں ہر وقت جو بھی پیشنٹ ہیں استما کے، وہ اپنے ساتھ میڈیسن کیری کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، میڈیسن نہیں دی جا رہی، چشمدید گواہ ہوں اس کا۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل ہوا، اس کے بعد دوبارہ ایک انا کا مسئلہ بنایا گیا، ایگو کا مسئلہ بنایا گیا کہ ہمیں شہباز گل چاہیے، ہم نے اس کے اوپر اور تشدد کرنا ہے۔ آج صبح جب دوبارہ اسے پروڈیوس کیا گیا، 9:30 بجے پولیس اس کو لے کے گئی عدالت کے اندر، عدالت سے
आधे घंटे बाद जब पेशी खत्म हुई 10 बजे 10:15 कर लें आप, और जो पिम्स एंटर किया गया उसको वो 2:30 बजे किया गया। बीच के 4 से 5 घंटे इसको नामालूम मुकाम के अंदर लेके जाया गया और उधर उसको दोबारा तशद्दुद। जहां आपकी दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि कोर्ट के पास चले जाएं, ऑर्डर्स दे दें। उस दिन मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही था जब चीफ जस्टिस कायम मुकाम आमिर फारूक साहब ने जजमेंट दी, और जजमेंट क्या है बड़ा क्लैरिटी के साथ है, मैंने तो ट्वीट भी किया है। इन लाइट ऑफ रेफर्ड प्रोविजंस द पिटिशनर काउंसिल एंड फ्रेंड्स कैन सी हिम एंड इन हिज बिहाफ पुलिस शैल डू द नीडफुल आफ्टर सेटिस्फाइंग। वो क्लैरिटी से लिख रहे हैं कि पिटिशनर के जो लीगल काउंसिल हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसके साथ मिल सकते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 7 पे भी जी मैं पूरा पढ़ा है, मैं पूरा पढ़ा है। पैराग्राफ 7 भी पढ़ दें जिसमें ये लिखा है कि सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा मुलाकात। बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमने उसको कहा कि उसके साथ किया क्या जाएगा, ये भी अदालत के अंदर बताया गया कि अगर आप कहेंगे तो हमने पहले से इंटीमेट किया। आप कहेंगे अपने मोबाइल नहीं लेके जाने, हम मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। आप ये कहेंगे कि आपने कोई और आके बाहर बयान नहीं देना, हम बाहर आके बयान नहीं देंगे। हम तो उसको सिर्फ मिलने जा रहे हैं, और ये सारी कैटेगरी, उसके साथ उनका कजन एक आया हुआ है डॉक्टर, उसे भी मिलने नहीं दिया गया। मैं उससे पहले गया, मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये तो खुद कोर्ट कह चुकी हुई है। कहते क्या है, आपकी उनसे बात भी हुई, मुलाकात भी, वो कहते क्या है कि जाहिर है ये सारा जो कुछ हो रहा है उसका टारगेट हतमी शहबाज गिल तो नहीं है, टारगेट इमरान खान है। उनसे क्या कहलवाने की कोशिश की जा रही है? अजीब सी देखें, पहले उसको जो लेके गया कोसार थाने की FIR थी। कोसार, अगर आप मुलजिम हैं और आपको कोसार थाने में आपके FIR आपको पकड़ ली गई, जैसे गर्दों की तरह से पकड़ा बेचारे को गाड़ी तोड़ के, उसे कोसार थाने में रखा ही नहीं गया। मैंने पूरी इस्लामाबाद के थानों में विजिट किया, मैंने IG से, क्या नाम है, SSP से, सबसे बात की। किसी को ये नहीं पता था कि शहबाज गिल है कहाँ। पूरी एक रात के लिए शहबाज गिल कहाँ है, शहबाज गिल को कि नामालूम मुकाम पे रखा गया। फिर मैंने उससे पूछा, कहता मुझे नहीं जगह पता, मेरी काली पट्टी बांधी गई थी, मुझे बुरहाना किया गया, सारी रात मुझे मारा गया, मुझे सोने नहीं दिया गया, और मुझसे सवाल भी इस तरह के कर रहे थे जो उन्होंने केस बनाया उससे रिलेटेड ही कोई सवाल नहीं था कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं, इमरान खान साहब मिलते किन से हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातें किसने उठाया, कौन लेके गया, कहाँ लेके गया? मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। जैसे ही मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया है, जब उनके आपके सामने वो भी उसकी वीडियो भी आ गई, जिस तरह उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ के उनको बिठाया गया, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध दी। ठीक है चांडियो साहब, आपकी सियासी जमात जो है वो इस तरह के इश्यूज पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखती है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ तो बहुत सख्त आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है, माजी आपकी पार्टी खुद निशाना बनी भी है इसका। आज जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है, ठीक हो रहा है? ठीक तो कोई भी नहीं कहेगा। ऐसा कौन सा आदमी है, आप हुकूमत में ना मौजूदा हुकूमत कर भले हुकूमत में हो, लेकिन ये तरीका तो कबूल नहीं है किसी को भी। और जो हमारे साथ हुआ है उसका तो रिकॉर्ड टूटा हुआ है, ये मामूली चीज है। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मुझे दवाइयाँ नहीं दी गई लाखों में, मैं सारी रात तड़पता रहा। फिर तो ये तो इस मुल्क में है बदकिस्मती से। मैं इसको रवा नहीं कर रहा, मैं इसको जायज नहीं समझता, लेकिन इस मुल्क में ये होता रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। ये हम नहीं चाहते हैं, न तशद्दुद, न ये जो कानून के मुताबिक रास्ता हो। बड़े बाइज्जत अंदाज से सियासी आदमी है, उनको पकड़ के लाए, गिरफ्तार हुआ, उसे सवाल जवाब करें, ये जो भी तरीका है भले करें, लेकिन ये तो किसी को भी कबूल नहीं है। लेकिन ये भी तो कबूल नहीं है कि राना सनाउल्लाह को आप जितना मनशियात लगाई, तो वो भी तो काबिल कबूल नहीं है, वो भी गलत था, वो भी गलत था। और कहते तरीका गलत है। आसिफ साहब की हमशीरा हैं, फलाल तालपुर साहिबा MP है उस वक्त, रात की तारीखी में, ईद की रात को आए हैं, उसको जबरदस्ती उठा के जहाज में चढ़ा के इस्लामाबाद ले आए, अडियाला भी डाल दिया। रात को वो कहीं चले जा रहे थे, फरार हो रहे थे, मुल्क छोड़ के जा रहे थे, उम्मीदवार थे, वजीर रह चुके हैं, उनके मुल्क की पार्टी है, उनके मुल्क में हुकूमत है, किसी से पर कोई परवाह उन्होंने नहीं की। रात को वहां से लाए, रात को अडियाला में भेज दिया। ऐसा ये सब इमरान खान के बात पे हो रहा था, और किसके कहने पे हम कहेंगे? वो कल में उनका बयान सुन रहा था, किसके कहने पे? देखिए हम किसी सूबाई वजीर की बात नहीं करेंगे, करवा लेता बड़ा कुछ, किसी सूबाई वजीर की बात हम नहीं करेंगे, हम इमरान खान को जिम्मेदार समझेंगे, अभी जैसे आप हुकूमत को समझते हैं। ऐसा भी हुआ कि फरियाल बीबी को जाना था नेब अदालत में, पुलिस आना भूल गई, लेकिन फरियाल बीबी नहीं भूली, वो पहले ही खुद ब खुद चली गई इस्लामाबाद। भाई मेरी आज पेशी है, आप लेने मुझे नहीं आए हो, तो उनको फरार तो नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी शख्सियत भाग जाती है क्या? वो मुंह दे, डरे ना डरे वो बात की बात हुई,
لیکن جانا پڑتا ہے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. زرداری صاحب کی صاحبزادی آئی ہاسپٹل کے دروازے پہ, صحیح گھنٹوں گھنٹوں کھڑا کر کے ان کو ملاقات کرنے نہیں دی. یہ رسم و رواج سب کچھ غلط تھا, لیکن آج جو ہو رہا ہے یہ آپ خود اس کے وکٹم رہے نا. پہلے میں آپ کو یہ آپ وکٹم رہے, جو نون لیگ ہے وہ اس کی وکٹم بنی, وہی اب یہ کر رہے ہیں دوبارہ. میری بات کا مقصد آپ سمجھے نا, آپ جو بولیں گے میں وہ کہہ دوں گا. ہم یہ کہتے ہیں ہم اس رسم ڈالنے والے کے خلاف ہے. یہ رسم کس نے ڈالی ہے؟ یہ پہلی رسم ڈالی ضیاء الحق نے. اب تو اس رسم کو ختم کرنا ہے نا سر. ختم کرنا کیسے ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگی جب یہ تبدیل ہو نا, جب یہ کہیں نا ان کے تبدیلی میں, ان کے رویے میں سیاست آئی نہیں رہی ہے, ان کا رویہ سیاسی ہو نہیں رہا ہے, تو اگلوں کو بھی اعتماد نہیں پڑ رہا ہے. یہ اپنے یہاں تبدیلی لائیں, بتائیں ہم تبدیل ہو گئے ہیں, اب نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. نہیں ہوں گے تبدیل تو پھر ایسے ہی ہوگا جو نہیں ہوگے تبدیل. دنیا تبدیل ہوگی. یہ میرا علامہ تو میرا بھائی ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ میں جو کہہ رہا ہوں دنیا تبدیل ہو جائے گی, خان صاحب تبدیل نہیں ہوگے. خان صاحب اپنے ضد کے انتقام نہیں, تو یہ مار پیٹ کے تبدیل کیا جائے گا. جی مار پیٹ کے تبدیل کیا جائے گا جس طرح شہباز گل کو کیا جائے گا. یار میں نے تو ایسا نہیں کہا. نہیں, میں آپ نے کہا تبدیل ہو جائیں گے پالیسی. میں پوچھ رہا ہوں ایسے تبدیل کیا جائے گا کیا؟ میں نے ایسے نہیں کہا. میں نے کہا ہم تو اس کے خلاف ہیں. آپ نے کہا رسم و رواج تبدیل, اس کی بات کر رہے ہیں, مار پیٹ کی نہیں کر رہے ہیں. رسم و رواج تبدیل تب ہوں گے جب اس ملک کے جو تو یہ انتقامی سیاست کی رواج کی بات کر رہا ہوں کہ یہ رسم میری بات تو پوری کر لیتے. اگر آپ نے ہی بولنا ہے تو مجھے سوال مت کریں. نہیں, میرا سوال آپ تو مجھے جواب پورا تو بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی جو آئے گی وہ تب آئے گی جب جو پارٹی یہاں ہیں, جو جن کا حصہ ہے, ان کو تبدیل ہونا پڑے گا. وہ طے کرے نا کہ اس ملک کو مہذب طریقے سے چلانا ہے. جب یہ نہیں چلا, ہمیں ہمارے ساتھ جو کچھ کیا, ہماری حکومت آئی, بی بی وزیر اعظم بنی, میاں صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہم نے ایسا نہیں کیا. علی نواز اعوان صاحب, آج